أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورۃ حامیم سجدہ کی یہ چند آیات ہیں، آیت نمبر 30، 31 اور 32، 33۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت میں استقامت اور ثابت قدمی کا حکم دیا ہے۔ اور استقامت کیا ہے؟ ثابت قدمی معروف ہے اردو میں تو ثابت قدم رہنا، جمع رہنا۔ اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد انہیں آزمایا جائے گا، ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اگر وہ ان آزمائشوں میں پورے اتریں، ثابت قدم رہیں، استقامت اختیار کریں، تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان، فرشتوں کی طرف سے بشارتیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے بڑا مقام اور میزبانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو استقامت کا معنی یہ ہوا کہ جب لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے،
اس کے بعد چاہے مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، چاہے کتنی بھی مصیبتیں اور اذیتیں پہنچائی جائیں، آدمی اپنی جگہ پر جمع رہے۔ لا الہ پڑھ لیا تو بس یہ نہیں آ کہ آج ان کے ساتھ اور کل ان کے ساتھ، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب یہاں جم جانا۔ ایک صحابی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ مجھے کسی دوسرے سے پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے بالکل مختصر جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، ثابت قدم ہو جاؤ۔ کوئی تفصیلات نہیں بتائیں، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اس پر جمے رہو۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی یہی عالم ہے۔ آج بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اسے آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تو اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا صحیح طور پر معنی سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اسے لوگ اپنے خاندان قبیلے سے ہی الگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی پہلے بھی مسلمان ہے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں میں مل جل کر رہتا آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتفاق سے اس کو سعودی عرب میں پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر خلیج میں اور بالخصوص سعودی عرب میں آ گیا۔ اب یہاں آ کر اسے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کائنات کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، اور ہماری ہر طرح کی عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ جس بھی طرح کی کوئی عبادت ہے وہ صرف جب اللہ کے لیے ہے تو میں قبروں پہ جا کے سجدے کیوں کروں اور میں جا کے غیر اللہ سے مرادیں کیوں مانگتا پھروں، یہ تو ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور جیسے ہی یہ رویہ اختیار کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے بھی جا کر یہاں سے اپنے ملک میں اپنے خاندان قبیلے میں لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے رہنا شروع کیا، لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے کام سے گیا، یہ سعودی عرب سے خراب ہو کے آ گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو صحیح ہو کے آ جائے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ خراب ہو کے آ گیا۔ اب صرف اس کا خراب ہو کے چلے جانا اس کے لیے آزمائشوں کا راستہ کھول دے گا۔ کنوارا ہے تو شادی ہونے کے راستے رکنا شروع ہو جائیں گے، شادی شدہ ہے سسرال کی طرف سے الگ، اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ آزمائشیں، کیونکہ یہ اب خراب ہو کے آ گیا ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہے مسلمان پہلے سے تھا لیکن معنی اور مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی کفر میں سے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر کوئی ان میں سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کتنی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں۔ آپ میں کئی لوگ موجود ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، ان سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ لیا ماں باپ نے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا برادری اور گاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ان سارے حالات میں اگر آدمی کہے کہ کیا میں اب ماں باپ کی دشمنی، بیوی بچوں کی دشمنی، بہن بھائیوں کی دشمنی، محلے والوں کی دشمنی، میں کیا کیا کروں گا، جیسے ہی کیا کیا کروں گا ذرا سی کمزوری آئی، استقامت ختم ہو گئی، کیونکہ اب استقامت کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا پھر ڈٹ جاؤ، اور اگر یہ کہے کہ اب کس کس کی میں دشمنی مول لوں گا اور کس کس کے منہ لگوں گا اور کیا کیا، جیسے ہی یہ دل میں کمزوری آ گئی سمجھ لے کہ معاملہ خراب ہو گیا، استقامت نہیں رہی۔
اور اس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ تھا؟ آپ کو مارا گیا، دانت توڑے گئے، لہو لہان کیا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، برا بلا کہا گیا، جادوگر، مجنون، ساحر اور شاعر، کیا کیا نام رکھے گئے۔ کوئی گناہ کبھی کسی نے ثابت کیا ہو آج تک کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا؟ اپنے معاشرے میں 40 سال سے رہتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے کہیں باہر تھے اچانک آئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ 40 سال سے انہی لوگوں کے وسط میں وہیں پیدا ہوئے، وہیں بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، وہیں جوان ہوئے، وہیں شادیاں ہوئیں، وہیں بچے ہوئے، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ کر جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ مان لو، یہ قبول کر لو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، سب سے پہلے بدتمیزی اس شخص نے کی، جس کو گستاخی کہیں یا کچھ بھی کہیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کے انداز سے، برا بلا کہنے کے انداز سے کہا تبن لکا، جو عربوں میں ایک بہت بڑی گالی شمار ہوتی، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں یہ کہو کہ اپنے باپ دادے کے بنائے ہوئے معبود ان سب کو چھوڑ دو اور ایک خدا کی بات کرنا شروع کرو۔ کوئی گناہ آج تک دشمنان اسلام لکھتے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑا کچھ کیا گیا، لیکن کبھی کسی نے آپ پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جس کو معقول سمجھا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کارٹون بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی ٹیررسٹ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیررسٹ کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ جو کافر تھے، جب کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ پڑھنا شروع کی کہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کا آدمی۔ اور جو پبلشنگ ادارے ہیں، کتابیں چھاپنے والے اداروں کے سربراہوں نے بتایا کہ ہمارا قرآن کریم کبھی اتنا نہیں بکا تھا جتنا ان 2-4 مہینوں میں بکا۔ دنیا بھر میں کافروں نے قرآن خریدا اور پڑھنا شروع کیا۔ مانا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی عیب نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی کو اذیت تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی آپ میں غلطی نہیں تھی۔ گناہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ میرا رب اللہ کہہ دیں اور پھر اس پہ جم جائیں تو یہ ہے استقامت۔ ایک معنی استقامت کا یہ، اور ایک معنی استقامت کا کیا جاتا ہے کہ عبادت کریں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ استقامت کا معنی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ، استقامت بمعنی اخلاص، عبادت ہو تو بغیر لگاؤ بجاؤ کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور استقامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پہنچائی گئی، مشرکین مکہ نے جو جو آپ کے ساتھ کیا، سیرت کی کتابوں میں معروف ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، جو شیب ابی طالب کے واقعہ کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ 3 سال مسلسل بائیکاٹ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان ایک پہاڑی گھاٹی میں محصور ہو کر، بند ہو کر رہ گئے، کھانے پینے کے انتظامات ختم، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں؟
اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے ہار مان جاتے تو آج ہم مسلمان کہاں ہوتے؟ اسلام یہاں کیسے پہنچتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی لالچ، ہر طرح کے آفریں کی گئیں کہ کسی طرح آپ یہ سلسلہ چھوڑ دیں، آپ کو سرداری چاہیے سرداری دیتے ہیں، ہمارے پورے علاقے کی خوبصورت عورت چاہیے عورت لا کے دیتے ہیں، آپ کو دولت چاہیے دولت لا کے دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کے مشرکین مکہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اور اگر تم اسے نہیں روکو گے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ دھمکی بھی دے دی۔ قتل کی 1 2 نہیں 36 کوششیں کی گئیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ 36 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی مختلف سازشیں کی گئیں اور اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت نے واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی تیرا رب تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اور اس رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دشمن ہیں سب سے بچائے رکھا، لیکن کوششیں ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر دشمنیوں کے باوجود اپنی دعوت کے سلسلے میں جاری رہے، کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ چچا نے بٹھایا، کوشش کی کہ میں اپنے بھتیجے سے کہوں کہ چلو کچھ ان کی مان لو، کچھ ان کو منوا لو، کمپرومائز کر لو۔ جب یہ بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے صاف انکار کر دیا۔ ایک روایت بھی اس سلسلہ میں ہے جس کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں بیوی لا کے دیں گے، دولت لا کے دیں گے، سرداری لا کے دیں گے، سردار مان لیں گے، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر آسمان سے سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، نہ تو یہ کوئی لا کے رکھ سکتا ہے نہ کسی کے بس میں ہے، لیکن اگر اتنی انہونی چیز بھی کر دیں، انہونا کام بھی کر دیں اور مجھے کہیں کہ یہ دعوت چھوڑ دوں، میں یہ دعوت نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو چچا نے کہا بیٹا جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں ان قریش، ان مشرکین مکہ میں سے کسی کی تلوار تم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اور واقعتاً ابو طالب نے آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تعاون کیا، دعوت کی بہت خدمت کی، لیکن قسمت دیکھیں کہ کلمہ آخر دم تک پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس امت کے سربراہ ہیں، اس امت کے قائد ہیں، اس امت کے رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ صحابہ کرام کی کتنی مثالیں موجود ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب کچھ بھی ہوتا رہا اس کلمے کو چھوڑنے کی یا مداحنت کہ چلو ہم نے 1 مہینہ یہاں رہنا ہے جیسے کیسے گزر جائیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہیں نا ایسے، چھٹی جائیں گے یہاں سے سدھر کے گئے، بلکہ ان کے لفظوں میں یہاں سے خراب ہو کے گئے، اور وہاں جا کے دیکھا کہ پوری مسجد میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا کرے، رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، میں کروں گا تو یہ کیا کہیں گے، آمین کہوں گا۔ سنت رسول سے ثابت چیزیں دل میں موجود ہیں، دل نے قبول کر لیا ہے، اور یہاں کرتا رہا، یہاں جب تک رہا یہ کام کرتا رہا۔ آمین کی آواز آتی تھی، رفع دین کرتا تھا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، جیسے ہی گیا اب وہاں جا کے 1 مہینہ خاموش، اور نیت کیا ہے، 1 مہینہ رہنا ہے، میں کیا کسی کے ساتھ دشمنی مول لوں۔ اگر یہ مداحنت، اگر یہ مہینے نکالنے کی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دان تڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹیاں یک وقت طلاق دے کے گھر میں بھیج دی گئیں۔ ان کا قصور کیا تھا کہ تمہارا باپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا، ہر قسم کی جسمانی، نفسیاتی، مالی تمام اذیتیں جو مشرکین مکہ کے بس میں تھی وہ انہوں نے دی،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور آپ کے صحابہ نے مثالیں قائم کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ تاریخ میں سیرت میں معروف ہے، کلمہ پڑھ لیا، اور جو مالک ہے یہ خود غلام تھے، حبشہ سے آئے، اللہ رب العزت نے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا، کلمہ نصیب ہو گیا۔ اب جو آقا ہے یا جو مالک ہے ان کا، وہ چونکہ مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کلمہ چھوڑ دے، اس نے جو اسلام قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے، یہ اس سے منحرف ہو جائے، چھوڑ جائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے، حتیٰ کہ چلچلاتی دھوپ میں، آپ اندازہ کریں کہ دھوپ میں نکلیں تو ایسے ہمارا ہوتا ہے جیسے دم گھٹ رہا ہے، عادی ہیں ایئر کنڈیشن جگہیں، ٹھنڈے ماحول۔ اس وقت ایئر کنڈیشن تو نہیں تھے لیکن ٹھنڈا ماحول تو ملتا تھا، باہر گرمی الگ ہے، سائے میں الگ ہے، اور گرمی میں نیچے زمین گرم ہو، اور زمین بھی عام سی نہیں بلکہ پتھر ہو، پتھر کی چٹان ہو، پتھر کی چٹان پہ ننگے بدن اگر کسی کو لٹایا جائے تو کیا برداشت کرنا ممکن ہوگا؟ لٹایا جائے اور کہا جائے کہ کلمہ چھوڑ دو، اور وہ کہے کہ میں نہیں چھوڑتا، اب اس کے سینے پر بھی ایک اسی طرح کی گرم، لوہے کی طرح گرم ابلتی ہوئی چٹان رکھ دی جائے اور کہا جائے کلمہ چھوڑ دو، پھر بڑی ہمت کی بات ہے نا کہ آدمی کہے کہ کچھ بھی کر لو، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ کلمہ میں چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ یہ اذیتیں دے رہے ہیں، اور ان اذیتوں کے دوران کہہ رہے ہیں کہ کلمہ چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اب عبادت ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، پکارا جائے گا تو صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ ساری اذیتوں کو برداشت کیا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی جان چھڑائی، آزاد کروا دیے گئے۔ اول و شہیدۃ فی الاسلام، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام میں شہادت پانے والی پہلی عورت۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا اذیتیں دے کے ان کو شہید کیا۔ آل یاسر، مسلمان خاندانوں میں آل یاسر، ام یاسر، ابو یاسر، یاسر، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں معروف ہے۔ اتنا شدت کے ساتھ انہیں مشرکین نے اذیتیں پہنچائیں، اتنا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پاس سے ہوتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک سے اس کے غلام کو چھڑا دیں، یہ بھی تو آپ میں طاقت نہیں تھی، لیکن جب پاس سے گزرے، دیکھا کہ مالک اذیتیں دے رہا ہے، تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، استقامت اختیار کیے رکھو، اس کلمے پر ڈٹے رہو، میرا اور تمہارا سامنا انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ ساتھ ہی ان کو بشارت بھی دے دی، ان موعدکم الجنہ، میری تمہاری ملاقات جنت میں جا کر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، ان مشرکین نے کلمہ پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو کیا کیا اذیتیں پہنچائیں، صرف ایک آدھ نمونہ دیکھیں۔ صحابیاں ہیں، خاتون ہیں، 2 اونٹ منگوائے گئے، دونوں ٹانگیں دونوں اونٹوں سے الگ الگ باندھ کر دونوں کے منہ الٹی جانب کر دیے، اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہے، کس حد تک اذیت پہنچائی گئی، چیر کر 2 لخت کر دیا گیا، لیکن صحابیہ کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے اور پڑھ چکے، بس استقامت کے پہاڑ، صبر کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ صحابی کو اذیت دی جا رہی ہے اور قتل کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، کتنی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔
اور مشرکین اذیتیں دیتے وقت اور قتل کی دھمکی دیتے وقت ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ اب کبھی میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میری جان چھوٹ جاتی. کیا جواب دیا؟ کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو کانٹا چبھے، صرف کانٹا چبو کر اگر تم مجھے آزاد کرنا چاہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ نبی کو کوئی کانٹا بھی چبھے، میری جان قربان ہوتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. یہ صحابہ کرام کی استقامت ہے، اور یہ سلسلہ مسلمانوں میں، اہل اسلام میں چلتا رہا اور چلتا آ رہا ہے. آج بھی ایسے اہل ایمان موجود ہیں کہ انہیں ہر طرح کی اذیتیں، دباؤ، پریشر، یہ وہ، ہر طرف سے گھراؤ جلاؤ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کلمے سے نہیں ہٹتے. توحید کا عقیدہ ان سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر ایک مہینہ گزار لیں پھر ٹھیک دیکھا جائے گا، واپس جائیں گے دوبارہ اسی طرح کے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ کلمے کا معنی مفہوم سمجھ لیا، اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے. زبان سے صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے معنوں پر، اس کے مطالبات اور تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور کلمے کی قیمت کا پتہ تو تبھی چلے گا نا جب کلمہ پڑھا، سامنے سے کوئی آزمائش کا وقت آیا اور آدمی کہے کہ میں اب اس آزمائش پہ پورا اتروں گا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا اللہ اور رسول کے مقابلہ میں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی استقامت اختیار کیے ہوئے ہے. جہاں گیا انہی کی طرح کا ہو گیا. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن میں بیٹھے انہی کے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کا یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مسلک کے لوگ ہیں. جس جماعت میں بیٹھے انہی میں گل مل جاتے ہیں. آدمی کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید کے خلاف جہاں بات ہوتی ہو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ کسی مجلس میں اللہ رب العزت کے بارے میں گستاخیاں کی جاتی ہوں، وہاں نہ بیٹھیں. بیٹھیں تو دفاع کریں، نہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں. اگر یہ بس نہیں ہے کہ آپ دفاع کر سکیں گے تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اگر وہ بکتے رہیں اور آپ ساتھ بیٹھے رہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ بھی انہی کے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بے شمار مثالیں قائم کی کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد وہ شرع منہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، ثابت قدم ہو گئے. ان کو کیا ملنے والا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنا مقام ہو گیا لا الہ پہ پکے ہو جانے کا. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تمہیں آخرت کے بارے میں اب کوئی خوف نہیں کرنا. یہ مومن مرنے کے قریب پہنچا، موت قریب آ گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کے خوشخبریاں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تمہارا آگے کیا معاملہ ہوگا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تخافوا، تم نہ ڈرو، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، کسی قسم کے کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارا خاندان، جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، انہیں بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں کہ نہ آگے کوئی خطرہ ہے اور نہ تمہارے پیچھے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہوگا. تم ہر اعتبار سے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر محفوظ ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی بشارت. دنیا میں جو لوگ چھوڑ کے جاؤ گے، اولاد ہوگی، اولاد و احفاد ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کے بارے میں تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کوئی اندیشہ، کوئی پریشانی نہیں، اور آگے جو کچھ تمہیں ہونے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہونی۔ یعنی اپنے دل کو بالکل مطمئن کر لو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری قبول کر لو۔ اللہ رب العزت نے استقامت کے عوض بندے کو کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ دنیا میں مزہ، تمہارے پیچھے والوں کو کوئی خطرہ نہیں، آگے جا کر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور جنت تمہارے لیے اللہ رب العزت تیار کر رکھی ہے، گویا کہ بشارت دے رہے ہیں۔ اللاتی کنتم توعدون، وہی جنت جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تمہیں کہا جاتا رہا ہے کہ یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، اس جنت کا تم سے جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں جنت دی جائے گی جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے معاون و مددگار، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کلمات کون کہہ رہا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ولی ہیں۔ مفسرین میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بات اللہ رب العزت بندے سے کہتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو یہ پیغام آتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی تھے، دوست تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ولی اور دوست ہوں گے۔ اور بعض اہل علم نے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلمات فرشتوں کی طرف سے ہی ہیں، یقیناً اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے پیغام، لیکن یہ کلمات کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ولی تھے، ہم تمہارے ولی تھے، دوست تھے۔ وفی الآخرہ، اور یہ نہیں کہ آج کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ معاملہ ہمارا تمہارے ساتھ آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اور یہ کلمات اگر اللہ کی طرف سے ہیں بہت ہی بڑی بات، اور اگر فرشتوں کی طرف سے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے کو ہاتھ میں اپنی ملکیت ایسی رکھتے ہیں؟ فرشتے بھی یقیناً اللہ رب العزت کے حکم سے ہی یہ کہیں گے۔ ہر دو طرح سے بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، اسے بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہارے مددگار رہے، ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے۔ یہ کلمات جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے اس وقت بھی کہے جاتے ہیں، موت کے وقت، وہ وقت جو کہ بڑی گھبراہٹ کا وقت ہے، جس وقت آدمی گھبرایا ہوا ہے، پریشانی کی عالم ہے، سکرات کا عالم چل رہا ہے، اس وقت اگر فرشتہ یا فرشتے آ کے کہہ دیں کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ، تو آدمی کے لیے کتنا باعث اطمینان ہے یہ بات۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہے نور علی نور، فرشتوں کی طرف سے ہے تب بھی باعث سرور۔ ہر اعتبار سے یہ بہترین کلمہ ہے جو مومن کو اس کی موت کے وقت کہا جائے گا، اور یہی کلمہ ایک مرتبہ اس کو قبر میں بھی کہا جائے گا کہ تم آ گئے ہو، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موت کے وقت کہا جائے گا، قبر میں کہا جائے گا، اور حشر کے دن بھی کہا جائے گا۔ گویا یہ کلمہ تین موقعوں پر کہا جائے گا، حشر میں جا کے بھی کہا جائے گا گھبراؤ نہیں۔ اور وہ وقت، یہ تینوں وقت آپ دیکھیں، اگر موت کا وقت ہے تو وہ گھبراہٹ کا وقت، اگر قبر میں جانے کا وقت ہے، قبر میں اتارے جانے کا وقت، گھبراہٹ کا وقت، اور اگر حشر کا وقت ہے، قرآن کریم نے بتایا کہ اس وقت کیا عالم ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، گھبراہٹ ہی گھبراہٹ۔ مومن کو، اہل ایمان کو جو استقامت اور ثابت قدمی دکھا کے دنیا میں جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو تینوں مقامات پر یہ خوشخبریاں دے گا، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے،
اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ استقامت کا، جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ استقامت اختیار کرنا، ایمان پر، عقیدے پر، صحیح توحید پر جمے رہنا، یہ بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے نا۔ ہم فوری طور پر ایسے پلٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وقت گزارو پھر دیکھا جائے گا، اور ہمارا تو معاملہ، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارا تو معاملہ بہت ہی الجھا ہوا ہے۔ قدم قدم پہ ٹھوکر کھانے سے پہلے باقاعدہ پروگرام بناتے ہیں کہ یہ ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھل جائیں گے۔ سود کا پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی، سود پہ قرضہ اٹھا لیا، جبکہ جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن ٹھوکر کھانے سے پہلے معلوم ہے کہ میں ٹھوکر کھانے لگا ہوں، اور یہ طے ہے کہ اس کے بعد میں سلجھ جاؤں گا، لیکن سلجھنے کا موقع اللہ دے گا، یعنی کسی کو معلوم ہے۔ بینک سے بڑی رقم اٹھا لی سود پر، اور یہ ارادہ ہے کہ اس مرتبہ لیں گے پھر آئندہ توبہ کریں گے، نہیں لیا کریں گے، یہ چکا دیں گے۔ اب کون جانتا ہے کہ لے کے اسے استعمال بھی کر پاؤ گے یا نہیں۔ بینک سے اٹھا لی، گھر میں لانے کے دوران راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، پیسہ بھی گھر میں نہیں پہنچا، تم بھی گھر میں نہیں پہنچے، اور جواب تو اللہ کو دینا ہوگا۔ نامہ اعمال میں تو لکھا گیا نا کہ اتنے پیسے سود پہ اٹھا کے لائے۔ ہمارا عالم بڑا عجیب ہے، فوری طور پر ہم پھسل جاتے ہیں، اور توحید تو بہت ہی قیمتی دولت ہے، اور اس سے پھسلنا، اس توحید پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا انعام بھی بہت ہی بڑا دیا ہے۔ موت کے وقت بشارتیں، قبر میں بشارتیں، حشر میں بشارتیں، تینوں خوفناک مقامات، گھبراہٹ والے۔ قبر وہ مقام ہے جس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، واقعہ آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہنم کا ذکر کرتے، جہنم کی سزاؤں کا ذکر کرتے، سارا کچھ ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنتے رہتے، جیسے قبر کا ذکر آتا رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنے سخت سخت عذابوں کا ذکر آتا ہے، تم نارمل ہوتے ہو، گھبرائے ہوئے تو یقیناً ہوتے ہو، لیکن نارمل قبر کی بات آتے ہی تم زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ قبر کے بارے میں میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہتی کہ میں اپنے آپ پر قابو پا سکوں۔ جہنم میں ہوں گا تو لوگ بھی ہوں گے، اکیلا میں تو نہیں ہوں گا، لیکن قبر میں میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے، میرا اپنے اوپر مجھ پر قابو نہیں رہتا۔ اور جسے اللہ رب العزت یہ بشارت دے دے کہ اب گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ، فرشتہ آ کے کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے اس استقامت کا کہ آدمی توحید کو قبول کرے تو پکا ہو جائے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تقاضے پورے کرے اور پکا ہو جائے۔ دنیا بھر کے جھانسے، دنیا بھر کے سبز باغ دکھانے والے آئیں، سبز باغ سود کھلانے والے بھی سبز باغ بڑے دکھاتے ہیں، باقاعدہ ٹیمیں نکلتی ہیں، کمپنیوں میں جا کے ٹیمیں کہتی ہیں کہ ہمارا بینک آپ کو بلا سود قرضہ دے گا، لے لو۔ کئی لوگ ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سود پہ لیں گے، لیکن ایک آدمی گھر پہنچا ہوا ہے، پیسے لے کر، بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا ہے، کاغذات ساتھ ہیں، اب ہم سود نہیں لیں گے۔ اور بینک کون سے ہیں؟ سارے یہودیوں کے اصل، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی برطانیہ کا ہے، کوئی ہالینڈ کا ہے، کوئی فلاں کا ہے۔ کہاں سے اتنا اخلاص آ گیا ان کا کہ مسلمانوں کو بلا سود قرضے دینا شروع کر دیں گے؟ اور اگر ساتھ میں چھوٹی سی وہ رقم دیکھیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ 5% یا 2% یا 3%، یہ کیا ہے؟ کہیں نہیں، یہ پیپر ورک، یہ جو تم سے لیا جائے گا یہ محض پیپر ورک ہے، یعنی پہلے شروع میں سود تھا، پھر منافع ہوا، اب پیپر ورک آ گیا۔ اور مسلمان فوری طور پر پھسل جاتا ہے کہ لو جی یہ تو فری میں آ گیا، سود بھی نہیں ہے اور قرضہ بھی مل گیا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ لے لیتا ہے، چلو فلاں کام میں لگاؤں گا، فلاں میں لگاؤں گا۔ اتنا جلد پھسل جانے والا آدمی، اس کو اتنی اچھی اچھی بشارتیں کہاں سے ملیں گی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں
ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارا جی چاہے گا، وما تدعون، اور جو چیز تم طلب کرو گے، جو چیز تمہارے دل میں آئے گی، جو چیز تم طلب کرو گے جنت میں تمہیں ملے گی۔ یعنی کوئی تمنا ایسی نہیں ہوگی، کوئی آرزو ایسی نہیں ہوگی کہ وہ پوری نہ ہو۔ یہاں تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہماری لاکھوں تمنائیں تھیں اور کیا کیا خاک ہوئی اور کیا کیا ناپوری ہوئی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں جو تمہارے دل میں تمنا ہوگی وہ ملے گا، جو تمہاری زبان سے مطالبہ ہوگا وہ ملے گا۔ اور اسی طرح جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ما تشتہی الانفس، دل جو چیز چاہے گا، یہ دوسرے مقام پر الفاظ ہیں کہ دل جو کچھ چاہے گا وہاں ملے گا۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھا جائے اور ایک سوال جو عموماً اٹھتا رہتا ہے، میں نے یہاں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ ذکر کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مردوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں دی جائیں گی، عورتوں کو کیا دیا جائے گا؟ ہے نا سوال سوچ سکتا ہے آدمی کہ یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ان دونوں ارشادات پہ اگر غور کیا جائے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مرد کی فطرت جو ہے وہ اور ہے، اس کے برعکس عورت کی فطرت اور ہے۔ عورت حیا کا پتلا ہے، حیا کا پیکر ہے، اور مرد جو ہے اس معاملہ میں اس کو ذرا الگ رکھا گیا۔ مرد کو 70 حوریں، مرد کو دنیا میں موجود بیویاں بھی مل جائیں گی اگر نیک ہوئیں، اگر نیک ہوئیں تو یہ بیویاں بھی مل جائیں گی، جنت میں 70 حوریں بھی ملیں گی، اور مرد خوش ہیں اور ان کی فطرت ہے۔ اور عورتوں کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا شوہر، تیسرا شوہر، چوتھا، دنیا میں بھی مرد کو اجازت ہے نا 4 بیویاں کر سکتا ہے، اور عورتوں کے لیے ایسی اجازت نہیں ہے۔ عورت کی حیا، عورت کی فطرت اس چیز سے ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے کہ اس کے لیے مردوں کا ذکر آئے، اور نہ ہی اس کو اس طرح کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کوئی تصور دیا ہے، لیکن یہ واضح کر دیا کہ عورت جو چاہے گی اسے ملے گا۔ اب عورت کی فطرت جنت میں مقیم ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اور جو جنت میں چلی جائے گی وہ غیر مرد کی طرف توجہ کرنا چاہے گی۔ اللہ رب العزت نے کسی کو وہاں محروم نہیں رکھنا، جس کو جو چیز چاہیے اللہ نے فرمایا دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، حالات یقیناً بدل جائیں گے کہ دنیا میں کیا تھا آخرت میں کیا ہوگا، لیکن وہاں جا کے عورت کی فطرت کا خیال اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ اس کی فطرت کے اعتبار سے اس کے لیے یہ ذکر نہ کی جائے، ذکر تک نہیں اللہ لائے۔ مردوں کے لیے ذکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ گیا، لیکن جو کوئی چاہے گا اور جس چیز کا مطالبہ کرے گا اللہ اسے دے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس غفور الرحیم کی طرف سے آپ کی میزبانی ہوگی، ضیافت ہوگی۔ میزبان اور ضیافت اللہ ہوگا، اور مہمان کون ہوگا؟ اہل ایمان، اہل جنت۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت نے اپنا مہمان بنا لیا، اپنی کتاب میں ہمیں بتا دیا کہ جنت والوں کو جو مانگیں گے وہ ملے گا، اور یہ ان کی میزبانی ہے، اور میزبانی کرنے والا میزبان یقیناً خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جنت کس کی ہے؟ کسی چودھری کی ہے، کسی جاگیردار کی ہے؟ جنت اللہ کی ہے، اور میزبانی بھی اللہ رب العزت کریں گے، ضیافت کریں گے، مہمان ہوں گے اہل ایمان، اہل جنت۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ذکر کر رہا تھا کہ حج کے درس کے دوران حاجی کو اللہ رب العزت نے اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ وفد اللہ ثلاثہ،
اللہ کے مہمان تین طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے حاجی اور عمرہ کرنے والا اور غازی، حاجی، غازی اور عمرہ کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ اگر کسی شہر کے میئر سے دعوت آ جائے تو ادھر ادھر بہانے بہانے سے بتاتا پھر رہا ہے کہ آج ہمارا لنچ میئر کے ساتھ، آج ہمارا ڈنر میئر کے ساتھ۔ اور اگر گورنر کی طرف سے آ جائے تو میئر تو ایک شہر کا ہے اور گورنر پورے علاقے کا ہے، وقت کا بادشاہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے، اس کی طرف سے دعوت آ جائے آدمی پھولے نہیں سماتا۔ اور اللہ رب العزت جسے اپنا مہمان بنا لے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ غفور الرحیم جو کہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے میزبانی ہے، وہ تمہارا میزبان ہوگا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات والا کون ہو سکتا ہے۔ ومن احسن قولا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات والا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود نیک عمل بھی کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے دائی کے اوصاف بھی ذکر فرما دیے کہ دائی میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ دائی تو سمجھتے ہیں نا، ایک بچے کا جنم دینے والی ہیلپر ہوتی ہے نا دائی، ڈاکٹر، یہاں دائی ہے عین کے ساتھ، وہ حمزے کے ساتھ ہوتی دائی، یہ ہے دائی، داعیہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، دعوت دیتا ہے دین کی طرف، دعوت دیتا ہے اسلام کی طرف، وہ ہے دائی یا داعیہ۔ دائی یا داعیہ، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ہمارے مبلغ ہوتے ہیں، مبلغ حضرات، اللہ رب العزت نے مبلغ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے وہ ذکر کر دیے کہ وہ خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے۔ ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سگریٹ بہت نقصان دہ ہے۔ اب اس ڈاکٹر کی بات کا اثر ہوگا، خود سگریٹ پی رہا ہے، پیتا ہے، اور اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے کہ سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ نقصان دہ ہے۔ وہ پیشنٹ کہے گا کہ تم خود پیتے ہو اور مجھے کیا رہے ہو نقصان دہ۔ اسی طرح کوئی مولوی ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، سننے والے کے دل پہ اثر ہوگا؟ چاہیے تو یہی نا کہ سننے والا مولوی کا فتویٰ سن کر عمل کر لے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ مولوی جو کریں وہ نہ کرو، جو کہیں وہ کر لو۔ کہیں گے تو قرآن و سنت کے حوالے سے کہیں گے، کریں گے تو ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ دائی، بہترین دائی وہ ہے کہ وہ پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو دعوت دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود کرتے نہیں ہو لوگوں کو کیوں کہتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ دعوت کا میدان چھوڑ دو، یہ کام کرنا بند کر دو۔ اگر یہ کہیں کہ آپ کو فرشتے آ کے دعوت دیں گے کہ ان میں گناہ ہے ہی کوئی نہیں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ دائی تو انسانوں میں سے ہوں گے، اور انسانوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہر قسم کے انسان میں موجود ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انبیاء کی ذات کے بعد معصوم تو کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے دعوت کے میدان میں کام کرنے کی توفیق دے دی ہے تو پہلے عمل کر کے دکھاؤ، پھر لوگوں کو یہ کہو۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہ لیا جائے کہ جس میں کوئی غلطی ہے وہ اپنی زبان سے کسی کو ہدایت کی طرف بات ہی نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر کون ملے گا معصوم دائی سوائے انبیاء علیہ السلام کی۔ دعوت کے میدان میں کام کریں، لیکن معیار یہ رکھیں کہ خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کا کہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں
اسی بات کا ذکر فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود عمل صالح سر انجام دے، نیک عمل کرے اور دوسرے کو کہے کہ یہ نیک عمل ہے، خود داڑھی رکھے اور دوسروں کو کہے کہ داڑھی سنت رسول ہے رکھو۔ کلین شیو آدمی اگر یہی دعوت کسی کو دے رہا ہو کہ داڑھی سنت ہے تو کیا خیال ہے؟ پکڑیں گے نا، فوراً کہیں گے کہ تمہاری سنت کہاں گئی بھائی، تم نہیں رکھے ہوئے۔ بے نمازی پکا ہے اور کہتا پھرتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بڑا ثواب ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے 5 مرتبہ روزانہ نہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دروازے کے سامنے پانی کی نہر بہ رہی ہو اور اس میں 5 مرتبہ نہائے، حل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ 5 نمازیں اسی طرح ہیں، یہ روحانی غسل ہے، جو آدمی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہیں گے، اللہ رب العزت معاف کر دے۔ اب یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے خود بے نماز ہے، دوسروں کو مثالیں دے دے کے زبردست سمجھا رہے، لوگ کہیں گے کہ تم تو پڑھتے نہیں ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ لہذا داعی کو پہلے خود عمل کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، اصول اور قاعدہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی معاملہ میں خود بد عمل ہے تو اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ دعوت چھوڑ دے۔ جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ معصوم نہیں ملے گا داعی کوئی بھی، داعی کام کرے، لیکن یہ بھی معنی نہیں ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا اور جن لوگوں کو وہ پہلے دعوت دیتا رہا وہ کہیں گے کہ یہ بھی جہنم میں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تم تو بڑا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے اور آج تم بھی یہی ہو۔ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن نیکی کرتا نہیں تھا، برائی سے تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا، نتیجہ یہ کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات والا، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود عمل صالح سر انجام دے، عمل صالح خالص اللہ کے لیے ہو اور عین سنت رسول کے مطابق ہو، 2 بنیادی چیزیں، اور صاحب عقیدہ سلیمہ آدمی ہو، عمل صالح سر انجام دے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے، یعنی خود میں ہدایت پر ہوں اور تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، خود میں عمل کر رہا ہوں تمہیں عمل کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین داعی ہے، یہ بہترین مبلغ ہے، یہ بہترین واعظ ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کوئی آپس میں نسبت ہی نہیں ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی، حسنہ اور سیئہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم سے کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی تم برائی کرنے والے کے مقابلے میں اس سے اچھائی کرو۔ ایک آدمی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے 2-4 دے دی، حساب برابر کیا یا آپ نے تو ساتھ میں سود بھی ادا کر دیا؟ آپ کو کوئی گالی دے، آپ اس کو دعا دیں، آسان ہے کام؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ گالی دے، وہ بھی روٹی کھاتا ہے اور ہم بھی کھاتے ہیں، یہاں دعا دینے کا کیا؟ ہم فوری طور پہ حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں، 1 کی جگہ 10۔ لیکن اگر وہ گالی دے اور آپ کہیں اللہ یہدیک، دعا ہے یا نہیں؟ اور عام آدمی کو آپ یہ کہیں نا اللہ یہدیک، تو وہ سمجھے گا کیوں میں ہدایت پر نہیں ہوں، وہ اسے بھی گالی شمار کر لے گا۔ عام آدمی سے آپ یہ کہیں اللہ یہدیک، وہ سمجھے گا کہ میری کسی غلطی پر رکاوٹ ہے، میں کیا، میں ہدایت پر نہیں ہوں۔
آپ نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ اس کو دعا دے رہے ہیں. یعنی تم مجھے گالی دے رہا ہے، اللہ تجھے ہدایت دے، یعنی گالیاں چھوڑ دے. تو برا بھلا کر رہا ہے، تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ چھوڑ رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ اہدیک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے. یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کسی کی برائی کو اچھائی کے ساتھ، کسی کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے مابین سخت عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہارا ولی بن جائے گا. ہمارے یہاں ولیوں کا تصور جو ہے وہ تو بہت اور ہے. قرآن کریم میں بار بار ولی کا ذکر اور طرح آتا ہے. پہلے بھی ذکر گزرا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی ولی تھے، آخرت میں بھی ولی. اور یہاں بھی کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کی اور تمہاری آپس میں پہلے لڑائی تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ تمہارا ولی بن جائے گا. بار بار جو قرآن کریم میں ولی کا ذکر آتا ہے، یہ ولی ہمارے ولیوں والی بات نہیں ہے. ہمارے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو کپڑے اتار کے کہیں بیٹھ جائیں. آپ نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں ان دنوں میں، باقاعدہ کلپ چل رہے ہیں، نہ شرم، نہ حیا، نہ کوئی صفائی کا تصور، گندے عقیدے کے گندے، اندر سے گندے، باہر سے گندے لوگ ولی مانے ہوئے ہیں. یقین مانے لائنیں لگی ہوئی ہیں دور دور تک. ایسے سیدھی جگہ کم ہو تو معلوم ہے لائنیں کیسے لگاتے ہیں، ایسے گھما کے کہ تھوڑی سی جگہ میں لوگ سما جائیں، لیکن باری کا بھی سارا سلسلہ قائم ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان لائنوں میں عورتیں بھی موجود ہیں. پیر صاحب ننگے بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے آنے والی عورتیں بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر عورتیں ہیں. ہمارے ولی وہ ہیں، لیکن یہاں جو قرآن کریم نے ولی کا تصور دیا ہے وہ نہیں ہے. ولی کا معنی دوست. اللہ اپنے بندے کا ولی ہوگا، دوست ہوگا. اور بندوں میں سے اللہ کے ولی ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. لیکن جو آدمی کپڑا پہننا، نہانا دھونا، نماز روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہے، اس کی برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دیا، وہ غصہ کر رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، وہ بھڑک رہا ہے، آپ حلم سے کام لے رہے ہیں، وہ بد زبانی پہ اترا ہوا ہے، آپ اس کا اچھے طریقے سے صبر اور تحمل کے ساتھ اچھا جواب دے رہے ہیں. اس کی برائی کا اچھائی سے جواب دیں گے، شرم آئے گی اسے. آج نہیں کل آئے گی، اب نہیں تھوڑی دیر کے بعد آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے. اور خاص طور پر اگر آدمی میں ہمت بھی ہو، سامنے والا آدمی کمزور ہے تو آدمی دل میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا جواب دینے کا ہمت ہی نہیں رکھتا. اور اگر سامنے والے آدمی میں ہمت بھی ہو، اسے نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو 5 کلو کا ہاتھ آئے گا، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. اگر اس قسم کا آدمی تحمل سے، برائی کا جواب اچھائی سے، اس کے بک بک کا جواب دعا سے، اچھے کلمات سے دے گا، تو اسے یقیناً تھوڑی دیر کے بعد شرم آنا شروع ہو جائے گی کہ میں غلط جا رہا ہوں. اور جیسے ہی یہ تصور، یہ داعیہ اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ میں غلط جا رہا ہوں، اتنا بڑا موٹا تازہ آدمی صبر کر کے میرے سامنے کھڑا ہے اور میری غلط باتوں کا جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے. اللہ رب نے فرمایا کہ وہ تمہارا دلی دوست، جگری دوست بن جائے گا. اللہ نے آپس میں گفتگو کرنے اور کبھی اختلاف ہو جائے تو اس وقت اللہ رب العزت ہمیں بتایا کہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دو. وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ صفات، یہ باتیں ہر کسی میں نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں یہ صفتیں ہر آدمی میں نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ یہ صرف اسی میں آ سکتی ہیں جس میں صبر کا مادہ ہو. آدمی اگر
صبر کی توفیق نہیں رکھتا، اس میں صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فوراً بھڑک جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھائی برائی کا جواب اچھائی سے کیسے دے گا؟ ایک گالی آئی دو چار دے دی، ایک طرف سے ہاتھ اٹھایا کسی نے آگے جڑ دی دو چار، اگر صبر ہے تو یقیناً وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ عادت اور اس طرح کی عادات یہ انہی میں ہو سکتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ انہی میں پائی جاتی ہیں جو کہ حظ عظیم کے مالک ہیں، جو بڑے نصیبے والے ہیں، بڑے قسمت والے ہیں۔ اور اہل تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حظ عظیم سے مراد جنت ہے، یعنی یہ کام وہ کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کاغذات میں جنتی لکھ رکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ جنتی کی صفت ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دے گا۔ یہ صرف اسی کے لیے ہے جو بڑے نصیبے والا، یہ صرف اسی کے لیے ہے جو جنت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم میں جس کو جنتی بنا رکھا ہے یہ کام وہ کرے گا، اور اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں تو پھر توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ جنتی ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہی کر سکتے ہیں اور صبر والے ہی کر سکتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کریں، برائی کا جواب اچھائی سے دینا شروع کر دیں، تو پھر ساتھ ہی اللہ کی ذات سے یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، خود بخود کیا ہو جائے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کچھ ضرورت سے زیادہ کھا بیٹھا اور اس کو کھٹی اور کڑوی ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں، اور اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ انگلی ڈالو اور نکالو کچھ اندر سے جو فالتو ڈالا ہے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قے کرے اس کا روزہ صحیح ہے، وَمَنِ اسْتَقَاءَ، جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لہذا اگر خود بخود کہا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج جمعہ 9 محرم تھی اور لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے جسے توفیق عطا فرمائی۔ کئی لوگوں کو پتہ نہیں نٹ سے کیا غلطی لگی ہے، ہمیں ایک صاحب نے 1 2 3 مرتبہ پوچھا کہ میں نے نیٹ میں دیکھا کہ آج 8 ہے، اور یہ سوال بھی 1:30 کیا جب کھاتا کافی گزر 1:30 دوپہر۔ نیٹ والوں نے کیا کہا، یہاں کیلنڈر ہیں، تقویم جگہ جگہ مسجدوں میں گھروں میں لگی ہوئی ہیں کہ جمعرات 8 اور جمعہ 9، ہفتہ 10۔ پھر ایک پریشانی لوگوں کو یہ بن گئی کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی پریشانی والی بات نہیں تھی لیکن بنا لی گئی۔ اگر کوئی آدمی جمعے کو جمعہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع منع فرمایا۔ جمعے کو دن کو روزے کے لیے اور رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیکن یہ روزہ کیا ہم نے جمعے کا سمجھ کے رکھا ہے؟ یہ ہم نے 9 محرم کا رکھا ہے، تاسوعہ، عاشورہ سے پہلے تاسوعہ، تو 9 محرم کا رکھیں گے۔ اب دن جمعے کا اتفاق سے ہے، کوئی بات نہیں، رکھیں۔ بہت لوگوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ جمعہ ہے اور جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اب ان کے لیے اس کا ایک الٹرنیٹ جواب تو ہے کہ وہ جمعے کا نہیں رکھ پائے تو اب کم از کم اتوار کا رکھ لیں۔ اب پھر ان کے لیے دوسری مشکل آ جائے گی کہ اتوار تو عیسائیوں کا دن ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی تم 2 کر لو۔ تو وہ اتوار آ رہا ہے، وہ بھی اتفاق سے آ رہا ہے، وہ بھی آپ اتوار کا نہیں رکھیں گے، آپ اپنے 9 والے روزے کی جگہ جو چھوٹ گیا ہے
وہ اتوار کا رکھیں گے ہفتہ، اور اتوار 2 رکھ لیں۔ اور بعض لوگوں نے 3 کا کہا ہے کہ 3 رکھیں تو افضل ترین ہے، لیکن اس موضوع پر جو حدیث ہے سوم قبلہ بیوم او و بعدہ بیوم، 2 روایتیں ہیں، ایک صرف الف کا فرق ہے، سوم قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، اور دوسری روایت میں ہے سوم قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، 2 ہوئے نا، تو یہ صحیح ہے، لیکن 3 والی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے کہا کہ چونکہ یہ عاشورہ اکیلا نہیں، پورے محرم کے روزے بڑے ثواب والے روزے ہیں، جیسے 8 اور 9 کا یوم عرفہ کے سلسلہ میں بات چلتی رہی، 8 کا بھی رکھ لیں، ہندوستان میں یوم عرفہ، پاکستان میں 9 کا بھی رکھ لیں، سعودی عرب کا یوم عرفہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پورے 10 دن ہی روزوں کے ہیں، عید کو چھوڑ کر 10واں۔ اسی طرح محرم کے روزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ، الذی تدعونہ المحرم، شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے روزے، تو اس کے روزے چونکہ افضل ہیں، لہذا 9 بھی رکھیں، 10 بھی رکھیں، 11 بھی رکھیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 کا ذکر فرمایا، اور اس دوسری روایت میں یا 9 یا 11، یعنی ایک دن بعد یا ایک دن پہلے۔ میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے طے پایا ہے، اور حالات کی چند مجبوریوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل رابطے میں ہیں، اگر آپ اور آپ کی منگیتر رابطے میں ہیں تو اس رابطے کو ذرا سنبھالیے، اتنا رابطے میں رہنا، منگنی ہو گئی اور نکاح لیٹ ہو رہا ہے، ابھی تک آپ کے لیے وہ غیر محرم ہے، خالہ کی بیٹی کزن بھی غیر محرم تھی، اور منگنی ہو جانے کے بعد بھی وہ غیر محرم ہے، اگر ایک قدم اور اٹھا کے نکاح کر لیتے، رخصتی بعد میں ہوتی رہتی تو پھر ٹھیک تھا، پھر آپ جتنا چاہے رابطے میں رہتے، یہ رابطہ جو ہے آپ کا وہ ناجائز ہے۔ میں نے کوشش کی کہ پردہ کیا جائے مگر خود کو اس سے بچا نہیں سکا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، بچنے کی کوشش کریں، پھر سے نئے سرے سے شروع کر لیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ صحیح نہیں، مگر خود کو اسے کیا ہمارا اس طرح سے رابطہ رکھنا ہماری عبادتوں کے ناقبول ہونے کی وجہ بن سکتا ہے؟ عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کام یہ غلط ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ٹیلی فون بار بار غلط سلط باتیں، یہ سارا سلسلہ بند کر دیں، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم کو ایک مرتبہ، اگر نیت یہ ہے کہ اس کو منگنی کا پیغام یا نکاح کا پیغام دینا ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، اس مرتبہ میں آپ کوئی السلام علیکم کیا حال ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ گنگی تو نہیں ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے، لیکن وہاں بیٹھ کے اب یہ بھی شروع کر دیں آپ کہ کیا کیا کچھ پڑھا، کیوں پڑھا، اور کل کہاں ہیں، یہ ساری فضول باتیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، چند ایک بات تاکہ پتہ چل گیا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، اور بات ختم ہو گئی کہ زبان چلتی ہے، اور پھر جب گھر آئے گی آپ کے تو پتہ چلے گا کتنی چلتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مثلا روزے رمضان کے اور عمرہ وغیرہ قبول ہوگا یا نہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، کیوں آپ اتنی تفصیل میں جا کے ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اجازت دے دیں صغیرہ سمجھ کر؟ یہ اتنی دور نہ جائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور یہ ٹیلی فون کا سلسلہ بند کر لیں۔ جذبات کی وجہ سے آنے والے خطرے اور قطرے، ویسے خطرے یہ بھائی ہمارے حیدرآبادی ہوں گے، جو 2 نقطے والے کاف کو بھی خطرے ہی کہتے ہیں، مجھے کہیں گے خمر صاحب، خمر صاحب، وہ خمر کا معنی آپ جانتے ہیں نا، کہاں سے کہاں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ جذبات کی وجہ سے آنے والے قطرے اور پیشاب کے بعد آنے والے قطروں کو کس طرح صاف کیا جائے؟ جو جذبات سے آنے والے قطرات ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا استنجا کرو اور اس کے بعد وضو کرو، اس پہ صرف وضو اور استنجا ہے، اور جو پیشاب کے قطرے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے پیشاب کا قطرہ آپ کو محسوس ہوا کہ آیا ہے یا آپ نے پیشاب کیا
تو استنجا کریں اور اس کے بعد وضو کریں، اور جیسے ہی قطرہ آئے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی قطرہ آئے گا وضو ختم ہو جائے گا اور آپ کو نئے سرے سے استنجا اور وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر بغیر صاف کیے نماز ادا کی ہو تو نماز باطل قرار دی جائے گی۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ قطرہ جذبات سے نکلا تھا، آپ نے بغیر وضو کیے اٹھ کر نماز پڑھ لی، وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وضو نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ کیا صرف پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے؟ وہ چھوٹے بچے کے پیشاب پر چھڑکاؤ ہے، آپ تو اب بچے نہیں رہے نا۔ چھوٹے بچے کا، وہ بھی لڑکا ہو اور ابھی کھانا نہ کھاتا ہو، وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یرش علی بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او کما قال فرمایا ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، لیکن یہ وہ قطرہ نہیں ہے جس کو چھینٹے کے بارے میں کہیں گے۔ بہرحال اگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت کپڑے پہ کوئی نشان نظر آ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا کپڑا آپ دھو لیں، اتنا سا دھو لیں کافی ہے۔ کیا اس کے پورے اثرات ختم کرنا ضروری ہے؟ اثرات ختم کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی اثرات کپڑے پہ نظر آ رہے ہیں ان کو دھو لیں اور صاف کر لیں۔ میں نے فجر کی اذان کے دوران سحری شروع کی اور جماعت ہونے تک کرتے رہے۔ کچھ ایسے سحری جب اذان کے وقت شروع کریں گے تو 10-15 منٹ لگ جائے، اتنے میں جماعت شروع ہو جاتی ہے، اور اذان کے بعد تک کھاتا رہا، کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے؟ اذان کے چند لمحوں کے بعد تک یہ ٹھیک ہے، آپ کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہے۔ میں سمجھا کہ اگر پوری طرح آپ نے سویٹ ڈش تک کھایا ہے تو پھر جماعت تک کھاتے رہے ہوں گے، پھر وہ روزہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کھانا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نے برتن اٹھایا پانی پینے کے لیے اور اذان ہو گئی، وہ اپنا حسب حاجت پانی پی کر برتن نیچے رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لیٹ ہو گئی، اس وقت اس نے کھانا شروع کیا اور ساتھ ہی اذان ہو گئی، حسب حاجت۔ اب حسب حاجت سے مراد سویٹ ڈش تک نہیں ہے، یعنی جس سے آپ کا دن گزر جائے، 2-4-6 لقمے کھا لیں، پانی کا گلاس 2 پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق